السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خلاصہ قرآن کی آج 27ویں نشست۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ سورہ زاریات کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے، مختلف قوموں کے اقوال اور ان کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا۔ وفی عاد اذ ارسلنا الیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم۔ قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم موسیٰ کا، قوم فرعون کا، ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اپنی تخلیق کے مختلف نمونوں کو پیش فرمایا، جیسے والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ آسمان جو کچھ ہم نے بنایا ہے، طاقت اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، آسمان سے بارش جو برسایا کرتا ہے، پھر بارش کے ذریعے لوگوں کو رزق میں وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی کیا یہ اللہ تعالیٰ کسی اور ہاتھ نے بنایا ہے؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور کیا ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش یعنی سونے کی جگہ بنا دیا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان سے مختلف قسم کی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی پیدا کیا، مرد بنایا تو عورت بھی بنایا، مسلمان پیدا کیا تو کافر بھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار مختلف انداز میں فرماتا ہے، جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ والطور کا آغاز ہوتا ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وادی سینا میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی فرمایا والطور، طور کی قسم، کیونکہ مبارک پہاڑ ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو جو مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے، وہ مقام باعث برکت ہو جاتا ہے اور لائق تعظیم و تکریم ہو جاتا ہے، اور وہ واجب احترام بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا والطور، طور کی قسم، وکتاب مستور، اور کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستور فی رق منشور، پھر فرمایا کہ اس سے نام اعمال ہے یا قرآن کریم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے والبیت المعمور، بیت معمور کی، بیت اللہ المعمور۔ بالکل یہ کہنا چاہیے کہ آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کے اوپر ملائکہ کے لیے اللہ عز و جل نے ایک جو عبادت کا گھر بنایا ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ایک ایسا مقام جہاں پر 70,000 فرشتے ایک ہی وقت میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کر کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ انہیں زندگی بھر یعنی قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اس میں داخل ہو سکیں۔ تو پھر اس کے بعد بلند والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم، اس سے مراد آسمان ہے۔ پھر اس کے بعد والبحر المسجور، یعنی دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ پانچوں قسم کھانے کے بعد آنے والی چیز یعنی تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتے، یہ گواہ رہیں۔ اس چیز کی اللہ نے قسم کھا کر کے آنے والی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد مجرمین کے بارے میں فرمایا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ دنیا میں آدمی کو تکالیف آتی ہیں، اور تکالیف کے بعد جو گڑ گڑاتا ہے آدمی، گڑ گڑاتا ہے، تکلیف دینے کے لیے آدمی دینے والے کو ترس آ جائے تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی، بے چین و بے قرار ہے آدمی، دیکھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر دوزخ ایسی جگہ نہیں ہے۔ ایک بار جب جکڑ لیا جائے گا، جب پکڑ لیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ بچ کر کے جانے کا کوئی مفر کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ پھر متقین کون ہیں؟ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم انہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ گزشتہ آیات میں مجرمین کا ذکر تھا، اب متقین کا ذکر۔ متقین باغات میں ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نہرات ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے ان انعامات میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ان کا رب ان کو عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ حکم ہوگا کہ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے اطراف بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ اور یطوفون علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، ان کے اطراف ان کے غلمان یعنی نوکر چاکر پھرتے رہیں گے، ایسے لگے گا جیسے کہ وہ درمیان میں ایک موتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں سارے پھر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اللہ تعالیٰ، جو میں نے گزشتہ بھی عرض کیا کہ اہل طائف نے مطالبہ کیا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایک
اب مالدار کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو غریب ہیں، کوئی مالدار کو نبی بنانی چاہیے تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رد فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، نبوت کوئی الیکشن کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا کہ ان کو پسند کر لیا، ان کو چن لیا، ان کو بنا دیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا خاص سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں، سلیکشن ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ صبر فرمائیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری چشم مقدس میں ہیں، یعنی حبیب پاک کا مقام و مرتبہ دیکھیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے مصطفیٰ آپ ہماری چشم مقدس میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے پروردگار کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہیے۔ معزز سامعین کرام، 3 اوقات اللہ نے تسبیح کے بیان، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے وقت بھی تسبیح فرمائیے، اور پھر فرمایا کسی مجلس میں اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہو، نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء کے بعد، نمبر 3 ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے، نجم کہتے ہیں تارے کو، اور اس سے آغاز وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا آغاز فرمایا ہے۔ نجم سے مراد، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے نجم سے مراد حبیب پاک لیا ہے کہ ستارے کی قسم، یعنی حبیب پاک آپ کی قسم، جس طرح ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ نبی میرے وہی ہیں جن کے ذریعے سے تم دنیا اور عقبہ کا راستہ تلاش کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کی کامیابی بھی اس نجم تارے یعنی اس حبیب پاک کی ہدایت کے ذریعے سے ہوگا۔ بالکل اسی طرح نبی پاک نہ راستہ کبھی بھولتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، جیسا ستارہ اپنی روٹ پر چلتا ہے، حبیب پاک کا بھی معاملہ وہی ہے، وہ روشنی دیتا ہے تارہ، حبیب پاک بھی روشنی دینے والے ہیں، یہ ظاہری بھی نور ہے، باطناً بھی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قرآن ہی حجت نہیں ہے، حدیث پاک بھی حجت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، اپنی مرضی اور منشے سے ایک لفظ نہیں فرمایا کرتے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تشریح اور تفسیر حدیث پاک ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن تو محفوظ رہ جائے، حدیث پاک بدل دی جائے، اس کے معنی اور مفاہیم بدل دیے جائیں، تو یہ بھی قرآن کریم کی عصمت، حفاظت اور حفاظت کے خلاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر، اس میں اللہ کا دیدار، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ بھئی جبریل امین کو بھی آپ نہیں دیکھے، وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، حقیقت میں نہیں دیکھے، تو اللہ نے آپ کو معراج کی رات ایک پہلی مرتبہ جبریل امین کو بتایا، پھر آگے جا کر کے قاب قوسین او ادنیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب، یہ جو منزلات ہے یہ اللہ عز و جل کے قرب کی منزل ہے۔ لوگ تو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اللہ فرما رہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب پاک نے تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے، تم تو ایک بار کے بارے میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، حبیب پاک نے ایک مرتبہ نہیں، عند سدرۃ المنتہا، دوبارہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ معراج کی رات حبیب پاک نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اب جو حضرات انکار کرتے ہیں بی بی عائشہ کی حدیث، ہم کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جو بخاری کی حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حبیب پاک نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط نہیں ہے، حدیث پاک وہ بھی صحیح ہے، چونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی، جسمانی معراج تو ایک مرتبہ ہوئی، روحانی اور خواب منامی معراجیں کئی ہوئی ہے۔ ان خوابوں کی اور ان منامی معراجوں کی بات حضرت بی بی عائشہ فرما رہی ہے، کیونکہ یہ جو معراج ہوئی اس وقت تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک میں سمجھتا ہوں کہ 4 یا 5 سال ہے، تو وہ راوی بننا بھی ان کے لیے وہ بھی سنی ہوئی روایت ہے، اور وہ اپنی اجتہاد بیان کر رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ حبیب پاک نے نہیں فرمایا، وہ اپنے طور پر اس کی استدلال قرآن کی آیت لا کر رہی، لا تدرکہ الابصار، کہ نظریں اس کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ادراک سٹارٹنگ بگننگ ساری دیکھنے کو ادراک کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں رویت، ہم ادراک کا انکار کرتے ہیں، رویت کا اقرار کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے جو کہا تھا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، لات منات عزیٰ، یہ جو ان کے خدائیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے کیا تم یہ صرف چند نام ہے اور کچھ نہیں ہے، الکم الذکر وله الانثى، یہ صرف نام ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت طاقت ہے۔ مشرکین کا جو ایک عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔
لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اپنے عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف ظن، گمان اور صرف اٹکل کی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھائے گا۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَأَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ۔ ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کریم کی آیتیں سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے ہو، نیا دین اختیار کر رہے ہو، کچھ آر نہیں دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوست نے کہا اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخر کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ خاص موقع کے لیے ہوئی۔ لوگ جو ہے اکثر ان آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھئی نہیں دیکھو ایصال ثواب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اپنا آپ دیکھنا پڑے گا، اپنا آپ کرنا پڑے گا، کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ اسلام کے کانسیپٹ کو اور قرآن کریم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھے گا تو وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت، اصل میں یہ سورۃ النجم کیا ہے، یہ پہلی آیت سجدہ اسی میں نازل ہوئی، یعنی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہاں آیت سجدہ فرما لیں۔ عربی زبان میں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی لائیو سن رہا ہے مکہ اور مدینہ کی تراویح تو اس کے اوپر بھی لائیو سننے والے پر یہ لازم ہے۔ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ قمر ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، اس میں شق قمر کا واقعہ پہلی آیت ہی میں آیا کہ مینا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا اور معجزہ اور نشانی دکھائیں تو کلمہ پڑھ لیں گے، کہا پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوا، اس ایک ٹکڑا مشرق میں ایک ٹکڑا مغرب میں ہوا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ تو پتہ کیا چلا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، زمین پر ہے، زمین پر رہ کر آسمانوں میں چاند تاروں پر اللہ نے آپ کو قدرت اور اختیار عطا فرمایا۔ جب آسمانوں میں اختیار ہے تو زمین کے اختیار کا کیا اعتبار ہے؟ وہ تو چھوٹی معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، ہم یہ نہیں کہتے حبیب پاک کا اپنا اختیار ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے حبیب پاک کو۔ پھر اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ملتا ہے، قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نوح یہ کرتی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے، اس قدر آپ کے گلے کو دبایا کرتے۔ پھر جب بھی اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، ان کا پتہ نہیں کہ ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 950 سال تک تبلیغ دین حنیف کی مگر لوگوں نے نہ مانا، آخر میں آپ نے جب بدعا کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر کے نازل کیا سمجھنے والوں کے لیے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی قرآن اٹھا کر سمجھ جائے گا، نہیں، اس کے لیے بھی احکام سمجھنے کے لیے، نواہی اور اوامر سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام، مفسرین اور محدثین کی شروحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر پہلی قوموں کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم ہود کا، قوم لوط کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد مجرمین کا ذکر، ان المجرمین فی ضلال وسعر، فرمایا کہ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر کے اس میں ڈالا جائے گا جہنم میں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اور متقین کون ہوں گے؟ وہ بہتی ہوئی جنتوں میں اور نہروں میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا۔ یہاں پر سورہ قمر کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ الرحمن، لوگوں نے کہا کہ مشرکین نے، چونکہ رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے، انہوں نے پوچھا رحمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے تو رحیم سنا ہے، رحمان پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جواب کے لیے فرمایا کہ مر رحمان، رحمان کو نے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کا آغاز بھی رحمان سے فرمایا۔ پھر فرمایا علم القرآن، قرآن سب کو سیکھنا چاہیے، یعنی جو سیکھا ہے اس کا ذکر تو ہے اور جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم براہ راست جس شخصیت کو اللہ نے عطا فرمائی وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر آپ کے واسطے وسیلے سے آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی، اور اس کے بعد پھر فرمایا انسان اور جن کو خطاب فرما کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان تم اللہ کی اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا زمین کی ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہوگی سوائے باقی جو رہے گی اللہ کی ذات۔ فنا کی دو قسمیں ہیں، ایک امکانی ہے ایک عملی ہے۔ ذات باری تعالیٰ میں نہ فنائے عملی ہے
نہ فنائے امکانی ہے۔ اس کی کئی وجوہات آپ کو عقیدہ تحاویہ میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان کے بارے میں فرمایا کہ جن اور انسان کی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین کی باؤنڈری سے باہر نکلنا ہے تو یہ مشکل کام ہے، مگر اس کے لیے طاقت ضروری ہے، اور طاقت کون دے گا؟ طاقت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں، اگر کوئی میزائل وغیرہ کے ذریعے سے اگر کوئی دوسرے پلانٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو فورس ہونا پڑے گا، فزکس کے اعتبار سے ایڈوانس فزکس آج کی جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا انعامات خداوندی کیا ہوں گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اللہ کے دربار میں خوف و خشیت کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو نعمتیں، دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ دو جنتوں سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمہ تفسیر ملتقط میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ٹھہرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مشرکین کی جو دوزخ جنت ہوگی، جو جنت میں بنائی گئی ہے ان کے لیے، وہ مقام بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوروں کا اور جنت میں دیے جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ واقعہ۔ واقعہ اس لفظ اس آیت کی پہلی آیت میں اس وجہ سے اس سورہ کا نام واقعہ، یعنی اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی اور قیامت واقع ہونے میں لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں کوئی شک اور جھوٹ نہیں ہے، یہ واقع ہو کر ہی رہے گی، سچی بات ہے۔ کفار کو جھکا کر رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ انسانوں کی تین جماعتوں کا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے تین جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جماعت اللہ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالح کے مقام پر ہوں گے۔ دوسرے ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نام اعمال دائیں رائٹ سائڈ میں دیا جائے گا۔ تیسرے وہ کفار ہوں گے جن کو نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کی انعامات، اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اہل جہنم کا ذکر، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، یعنی اصحاب الشمال لیفٹ ہینڈ والے یعنی جہنم والوں کو آخرت میں مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، گرم لوہا، لو، کھولتا ہوا پانی، دھواں وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے، ان عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی چار عظیم نعمتیں، افرأیتم ما تمنون، تخلیق انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہاں پر چار نعمتیں۔ پہلی تخلیق انسانی، یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم خود پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی گئی۔ کھیتی اگانا، یہ بتاؤ کہ کھیتی جو تم بوتے ہو تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو، تم نے تو دانہ ڈال دیا ہے، اگانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پانی کی فراہم، یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا اس کے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں۔ پھر آگ کی نعمت، اچھا یہ بتاؤ کہ آگ تم جو جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضروریات ہے اس کی نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں یاد دلایا۔ پھر اس کا صداقت قرآن، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن لوح محفوظ میں درج ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے حبیب پاک کو بذریعہ جبریل امین ملا، اور اس کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے۔ پڑھنے کی بات نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بغیر وضو چھونے کی بھی دلیل دیتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد مرنے کے اٹھنے کی تردید کی، جو منکرین ہیں ان کی تردید لائی گئی، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ یہاں پر سورہ واقعہ ختم ہوتا ہے اور سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ میں لوہے کا ذکر ہے اس لیے اس کو حدید کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ آخر حقیقی کا معنی یہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ آخر انتہا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ اس کے وجود کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حبیب پاک ہے، اول حبیب پاک کا نور ہے تو آخر حبیب پاک کا ظہور ہے۔ ظاہر میں سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نورانیت پھیلی ہوئی ہے۔ باطن میں اگر دیکھیں تو ان کے اندر رگوں میں، رگ و جان میں جو احسان، جو خون پہ دوڑ رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، چونکہ وہ کیا ہے مال؟ وہ اللہ ہی کی میراث ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کے درمیان مراتب کا ذکر، فرق مراتب، یعنی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں برابر
نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کا درجہ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے لیے اللہ نے الگ الگ مگر صحابی ہونے کے اعتبار سے وہ سارے صحابہ ہے، سارے جنتی ہے، مگر مراتب الگ الگ ہے۔ یہ مراتب جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر کے پھر لوگوں میں گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں۔ مومنین اور منافقین کا ذکر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، کس کا؟ مومنین کا ذکر۔ جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پل صراط پر آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تھوڑا نور دے دو، وہ کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر نور دینے لینے والی بات نہیں ہے، بس یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ فارجعوا الی ورائکم، اگر تم چاہتے ہو یہ نور لینا، واپس دنیا میں جانا ہوگا، وہاں جا کر وہاں سے لانا ہوگا۔ انبیاء کرام کے مقصد بعثت کا ذکر ہوا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ انبیاء و رسول کو معجزات، کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جانیں اور اعتدال پر آئیں۔ پھر رہبانیت کی تردید کی گئی، رد کیا گیا۔ یہ رہبانیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں میں سے ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، اور بس وہ نہ وہ شادی کرتا، نہ وہ دنیا کی لذتوں میں رہتے، حالانکہ اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ یاد رہے کہ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ رہبانیت تبلیغ کے نام پر بچوں کو لے جا کر ان کو گھروں سے، فیملی سے الگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک رہبانیت کی ایک شکل ہے۔ نہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے تشریف لے گئے، نہ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین حنیف کے نام پر اپنے گھر بار دار کو چھوڑ کر مسلمانوں کے درمیان تبلیغ فرمائی ہو۔ یہیں پر سورہ 27 پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔